السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم جناب آپ کو لندن کی سیریں بھی کراتے ہیں، بریکنگ نیوز بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں مسلسل آپ کے ساتھ رابطہ ہے، اور آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے نا، یہ زیادہ خوشی کی بات ہے۔ آپ کے ساتھ رابطہ، لندن میں آنا یا جانا اور یہ خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے نا، وہ خوشی کی بات ہے۔ سر جی، کتوں گل شروع کراں؟ قاضی فائز عیسیٰ آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، ہر لحاظ سے مایوس کیا ہے۔ میں وکیل ہوں، اتنا جو ہے نا سست چیف جسٹس کبھی بھی نہیں آیا۔ نہ انہوں نے کسی لوور جوڈیشری کا دورہ کیا ہے، نہ کسی ہائی کورٹ کا دورہ کیا ہے بطور چیف جسٹس، نہ کسی ضلع میں گئے ہیں۔ اور یار، یہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے بھٹو کا کیس زندہ کیا ہے، اور فلانا جناب وہ فیض حمید کا کیس کیا ہے، اور لارجر پہ فل بینچ بنا رہے ہیں، 13 بندے بیٹھے ہیں ایک بیکار کام کے لیے۔ جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس انہوں نے چلایا ہے فل بینچ لگا کے، وہ آپ کو منظور ہے؟ نہیں منظور، مجھے بھی نہیں منظور۔ اب انہوں نے حد کر دی ہے۔ ویسے میں ویسے بغیر دلیل کے نہیں اس کی مخالفت کر رہا۔ پہلے انہوں نے جسٹس بلال کو شاہد بلال کو سپریم کورٹ میں لیا، تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے۔ غلط کیا۔ پھر انہوں نے اب کل جو چیف جسٹس عالیہ نیلم کا تقرر کر دیا متفقہ طور پہ، غلط کیا۔ میرٹ کی دھجیاں بکھیری ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے۔ جو دوسروں کو میرٹ کہتے تھے نا، انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، عوام نے، یہ عمران خان نے چونکہ ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس میں وہ بغض معاویہ میں ہوتا ہے نا، بحب علی اور بغض معاویہ، اس میں لوگوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی ڈائریکٹ اس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی بنے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ افتخار چودھری نے ان کو ڈائریکٹ وکیل سے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کر دیا تھا۔ اب ان کے 2 مہینے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اسی مہینے میں 2 خلاف ورزیاں کی ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی امید نہیں کر رہا تھا۔ وکیل ہمارا کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ عالیہ نیلم ہو یا کوئی ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک ووٹ ہی قاضی فائز عیسیٰ کا بھی پڑ جاتا کہ جناب نہیں، سینئر موسٹ کے اوپر کرو۔ کیا کمی ہے چودھری شجاعت کی جی؟ اب عجیب منطق نکالی ہے کچھ وی لاگ بنانے والوں نے اور کچھ لوگوں نے کہ علی باقر نجفی میں بھی بڑیاں غلطیاں ہیں، اور چودھری شجاعت علی خان میں بھی بہت غلطیاں ہیں، اس لیے ان کو ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں لگا سکتے۔ اور بھائی غلطیاں ہیں تو ان کو جج شپ سے بھی ہٹاؤ ان کو جج شپ سے، بلکہ وہ ہلکا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو خود ہی استعفیٰ دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اگر ان کے خلاف کوئی بات ہے تو ریفرنس بناؤ ریفرنس۔ بالکل بونگی ماری ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ آپ نے بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل، بونگی ماری ہے آپ نے بالکل۔ اور آپ میں اور عطا بندیال میں اور ثاقب نثار میں میرا خیال ہے اب کوئی فرق رہا ہی نہیں۔ اگر کسی کو سخت برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ اتنے بڑے اہم فیصلے تھے، ادھر وہ ڈٹ جاتے کہ نہیں بھائی، وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، جب وہ جج کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج کے طور پہ، تو کیا وہ چیف جسٹس کے طور پہ نہیں کر سکتے؟ اگر وہ کرپٹ ہے تو ان کو ججی سے ہٹائیں ان کو ججی سے۔ تو آپ نے جناب علی یہ ایک ہفتے میں 2 خلاف ورزیاں کر دی ہیں، 2۔ شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانا اور عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانا،
یہ دو غلطیاں آپ کے کردار کے اوپر لگ گئی ہیں داغ کی طرح۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اس نے سر جی بہت زیادتی کر دی ہے جاتے جاتے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے، اور جب بھی جاگے گی قوم تجھے مرنا ہوگا، ہے یہی خلق کی آواز تجھے سولی چڑھنا ہوگا۔ آئین جو توڑا ہے تو نے تو اس کی سزا کم تو نہیں، کم سے کم جو سزا ہے تخت پہ چڑھنا ہوگا۔ ہاں تجھے مرنا ہوگا، اب تجھے مرنا ہوگا۔ فضول کاموں میں جناب ٹائم ضائع کیا ہے۔ یہ 11 مہینے بہت بڑا ٹائم تھا چیف جسٹس کے لیے۔ وہ جواد خواجہ آیا تھا نا، وہ 14 دنوں کے لیے چیف جسٹس آیا تھا، اس نے ایک بڑا آرڈر کیا کہ سارے کیس اردو میں کیے جائیں، جو عوام کی زبان ہے، جو کلائنٹ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا وکیل کیا کہہ رہا ہے۔ اب ادھر یقین کرو کتنے کیسوں میں ہم جج سے بحث وغیرہ کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو جج وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ فرد آپ کے پاس ہے، تو انگریزی میں مانگ رہا ہوتا ہے نا، کلائنٹ ہمارا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا، تو باہر آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ جج صاحب نے اس وجہ سے کیس خارج کر دیا کہ آپ کے پاس زمین کا فرد نہیں تھا۔ تو کہتا ہے وکیل صاحب وہ تو لفافے میں پڑا تھا، آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ تو یہ حالات ہے ادھر پوری دنیا میں، جس کوئی پشتو میں، پنجابی میں، اسپینش میں، امریکی میں، لاطینی میں، عربی میں کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے نا، اس کو اس کی زبان میں سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے جناب یہ ممی ڈیڈی وکیل جواد خواجہ کا اس قانون کی بھی پاسداری نہیں کر رہے جس میں جواد خواجہ نے کہا تھا کہ یہ 1 سال کے اندر اندر ساری کارروائی اردو میں ہوگی۔ تو اردو میں ہوگی تو عوام کو پتہ چلے گا نا کہ بھئی وہ تو جج فرد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرد بے مانگ رہے ہیں، سیل ڈیڈ ہے جی، سیل ڈیڈ کا اب عام غریب کو نہیں نا پتہ لگتا۔ ان کو جی معاہدہ تواڈے کول ہے، تو وہ پھر دس دینا جی میرے کو تو معاہدہ ہے، بے نامہ ہے۔ بہرحال یہ قاضی فائز عیسیٰ اب جا رہا ہے، اس نے مایوس کیا ہے۔ اگلے جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے تقریباً 4 سال کے قریب چیف جسٹس رہنا ہے، بڑا عرصہ ہے ان کے پاس، اور وہ بڑے انقلابی چیف جسٹس ہیں۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں، میری جو بلڈنگ ہے نا منصف لا چمبر، اس کے ساتھ والی منصور علی شاہ صاحب کی بلڈنگ تھی، تو ہم بالکل ایسے پڑوسی تھے، ہماری بڑی اچھی دوستی بھی ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کام کرنے والے بندے، انہوں نے بالکل کمپیوٹرائز کام کیے، بہت سارے کام کیے لاہور ہائی کورٹ میں، نئی چیزیں متعارف کروائیں۔ ہمیں امید ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ میں بہت زبردست کام کریں گے، مجھے ان سے بڑی امید ہے۔ سیاسی وابستگی کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی تک یہی ثابت کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاضی صاحب نے جو ہے وہ، قاضی صاحب ایک تو کسی وکیل کو بولنے نہیں دیتے، آپ کوئی بھی کیس لے کے جائیں، 5 منٹ وکیل بولے گا، 25 منٹ قاضی صاحب بولیں گے، تو پھر وہ تو کی فیصلہ ہونا ہے۔ میں نے خود قاضی صاحب سے آرگومنٹ کی ہے، کوئی بندہ قانون بتانے لگتا ہے کہ یہ جی آرٹیکل لوکل گورنمنٹ کا آرٹیکل 9، اور یار یہ میں نے نہیں پوچھا آپ وہاں سے ہارے کیسے ہیں؟ اچھا جی ہم اس کو ہارے ہیں اس میں یہ، اور میں ہارے کا نہیں پوچھ رہا، میں لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ خواہ نا لوگوں کو جو بات نہیں کرنے دیتے، یہ بالکل ان کا پکا وہ ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے مایوس کیا ہے 11 مہینوں میں، اب چھٹیاں ہو گئی ہیں بالکل عدالتوں کی، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ اس میں بھی یہ پانی میں مدھانی چلا رہے ہیں جی، لائیو دکھاؤ جی، لائیو کوریج دکھاؤ، یہ بھی ایک نئی گندی مثال قائم کر کے جا رہے ہیں۔ ٹی وی پہ لائیو کوریج، سارے 50 چینل ہیں جی، وہ دکھا رہے ہیں قاضی فائزی سائن کر کے بیٹھے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وکیل کو بولنے نہیں دے رہے بالکل۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو قاضی فائزی سے نے 2 تقرریاں کی ہیں،
ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور جن کا حق تھا ان کو ان کا حق دیا جائے. وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں دونوں اور وہ ڈیزرونگ ہیں. یہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے غلط کیا. آپ اس کے اوپر کمنٹس کر کے مجھے بتائیں. جی ویری بیوٹیفل کار دیکھیں جی. یہ کون سی کار ہے آپ کو دکھائیں. جینیسس. ٹھیک ہے یہ کار ہے اور اٹ از ویری بیوٹیفل اینڈ لک ہیئر. وہ کہہ رہی کہ آپ اندر بھی بنا کے دیکھ کے بنا سکتے ہیں ویڈیو. کین آئی میک گو ان سائڈ؟ تھینک یو. وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہاں پہ ان سائڈ بھی دیکھیں. لک آؤٹ ڈور اینڈ ایوری تھنگ از لک واو ویری بیوٹیفل inside and if I sit here مجھے بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے. یہ دیکھیں جی یہ گاڑی دیکھیں جی. گاڑی کے جو شوقین حضرات ہیں نا وہ دیکھیں اس میں کیا کیا سسٹم ہے. واو ویری نائس. اوکے تھینک یو. امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا. Thank you. Thank you. Can I ask its price? Yes, 64K. 64K. Yes. Thank you. You're welcome. میں کہ تانوں لندن دا سموسا دکھاواں. اے لو سموسا جی. اے سموسا ہے بالکل ماڈرن سموسا ہے. تے ویسے اسی بڑی احتیاط کیتی ہے. صرف پیاز والا لیا ہے. میں تو اس واسطے دس رہا پھر تھی تبصرے کر دے ہو یار حلال حرام دیکھو. حلال حرام دیکھ رہے ہیں بالکل. خالد صاحب میں کھوا کے موٹا کر رہے ہیں سر. اے کافی ہے. اے جناب چیز دا وہ ہے چھوٹا جا پیس. ٹھیک ہے. اے سموسا جڑا ہے نا اے سر ساڑھا سموسا تو ملتا ہے 50 روپے کا. ٹھیک ہے. اے سموسا ہو گیا 700-800 روپے کا. 2 پاؤنڈ ہے نا اندازہ. تو اے جناب دیکھو کتنی مہنگائی ہے. ایتھے بھی مہنگائی ہے. مہنگائی ہر جگہ تے ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟